میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لا، ان وجدتنی وجدت کل شیء، فإن فتنی فأت بکل شیء، وأنا خیر لک من کل شیء، کہ جس نے اللہ رب العزت کو دنیا میں پا لیا ہے اس نے ہر بھلائی کو پا لیا ہے۔ دنیا کی دولت حاصل کرنا ہر چیز کو پانا نہیں ہے، دنیا کے عہدے حاصل کرنا یہ ہر چیز کو پانے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی قوم میں بہت زیادہ عزت ہے، یہ سب چیز حاصل کرنے پر دلالت نہیں کرتی۔ چار لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں تو یہ آپ کی عزت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا کہ دولت کو حاصل کرنا یہ ہر بھلائی حاصل کرنے کی دلیل نہیں، عہدے حاصل کرنا اور بڑا تاجر بننا، قوم میں اپنی عزت بنا لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات وہ ہے اور کمال رکھنے والا شخص وہ ہے جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا کرتا ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر، اور حیرت ہے تیری حسرتوں پہ اے اقبال، سب کچھ خدا سے مانگا مگر خدا کو چھوڑ کر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میری بیوی میری شریک حیات، میں آپ سے بڑی محبت اور بڑی الفت کیا کرتا ہوں، میں بڑی چاہت رکھا کرتا ہوں آپ سے۔ وہ غیر مسلم دونوں میاں بیوی تھے۔ شوہر صبح کو کام پر چلا جاتا، اب اس کے برابر میں جو تھا نا وہ مسلم فیملی کا گھر تھا، تو وہ بیوی جو ہے نا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا کرتی تھی گھر میں۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں تو وہ مسلم لوگوں کے پاس آ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس گھر میں کچھ لڑکیاں بھی تھی تو وہ اپنے دین کی باتیں بتایا کرتی، تو وہ غیر مسلم جو بیوی تھی وہ ان لڑکیوں کی بات سے متاثر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اسلام گھر کرنے لگا، دین کا چراغ روشن ہونے لگا، نبی سے محبت ہونے لگی، نبی سے الفت ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ آہستہ آہستہ اس کے دل میں روشن ہونا شروع ہو گیا۔ شوہر جیسے ہی جاتا وہ جھٹ پٹ اپنے مکان کا دروازہ بند کرتی اور برابر میں پہنچ جاتی دین اسلام کی بات سننے کے لیے۔ بہرحال ایک دن آیا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ شوہر کو اس بات کی خبر نہیں۔ اب شوہر آتا تو اس کے کچھ رویے جو تھے نا، اس کی کچھ باتیں، کچھ لب و لہجے تبدیل ہونے لگے، اس کے کام کاج کرنے کا انداز بدلنے لگا۔ شوہر کو تھوڑا سا شک ہوا کہ میری بیوی پہلے جیسے انداز سے مجھ سے بات نہیں کرتی، اس کا کام کاج کرنے کا ڈھنگ بدل چکا ہے، اس کا میرے ساتھ رہنے کا انداز بدل چکا ہے۔ شوہر کو تھوڑا سا شک ہونے لگا۔ ایک دن اس نے جاسوسی کرنا چاہی۔ وہ صبح کو نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں کام پر جاتا ہے، لیکن واپس راستے سے آ جاتا ہے۔ وہ دوپہر کو جب آیا نا تو اس کی بیوی کباڑ بند کیے ہوئے تھی اور ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا، دروازے کی جو کنڈی تھی وہ اندر سے لگی ہوئی اور نہیں کھلی۔ چند لمحے ہو گئے، دیر ہو گئی، بیوی نے نماز کو ختم کیا، جلدی سے آئی، جب دروازہ کھولا تو شوہر کو سامنے پایا۔ اس نے نقاب باندھا ہوا تھا چہرے پر، جس طرح سے مسلم عورتیں باندھتی ہیں نماز کے لیے۔ اسے فوراً شک ہو گیا کہ میری بیوی مسلمان ہو چکی ہے۔ اپنی بیوی سے اس نے فوراً کہا کہ تم یہ کیا کر رہی تھی مسلمانوں کی طرح لباس باندھ کر کے، پہن کر کے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے شوہر، میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس ایسے ہی۔
शोहर को शक हो गया कि मेरी बीवी मुसलमान हो चुकी है। वो अपनी बीवी से थोड़े लम्हे बात करता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। दोस्तों से कहा कि मेरी बीवी मुसलमान हो चुकी है, अगर लोगों को पता चला तो मेरी कौम में कोई इज्जत बाकी नहीं बचेगी, लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे, मुआशरे में मेरा कोई वकार नहीं बचेगा, लोग मुझे अपने पास नहीं बिठाएंगे, लोग मुझे मेरी बस्ती से ही निकाल देंगे, मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं बचेगा, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। दोस्तों ने कहा पता फिर तेरी मर्जी क्या है? तो उसने कहा कि कुछ भी करके मेरी बीवी को दीन इस्लाम से हटाओ, अगर वो नहीं मानती है तो उसका इलाज करो, हत्ता के अगर उसे मारना भी पड़े तो मार देंगे, लेकिन कभी भी उसे इस्लाम में कबूल नहीं करेंगे, कभी भी उसे इस्लाम में कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल एक दोस्त कहता है कि उसे आग में जला करके मारा जाए, एक दोस्त कहता है उसे फांसी लगा करके मारा जाए, एक दोस्त खड़ा होता है और कहता है कि जंगल में ले जाते हैं और वहां पर एक खड़ा खोदते हैं, उसमें आग लगाते हैं, फिर उसमें डालते हैं, अगर हम फांसी लगा करके मारते कुछ और अजियत पहुंचाते, अगर किसी ने देख लिया तो मुआशरे में हमारी भी बदनामी हो जाएगी, हम भी कातिल ठहराए जाएंगे। घर आते हैं, शोहर अपने दोस्तों को लाता है और अपनी बीवी से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुसलमान हो चुकी हो, अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, बाज आ जाओ। तो वो बीवी कहती है कि अब कलमा पढ़ लिया है तो बात खत्म हो चुकी है, अब इस दिल में कुफ्र के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। मेरे शोहर मैं तुमसे मोहब्बत रखती हूँ, अकीदत रखती हूँ, उल्फत रखती हूँ, इसलिए कि तुम मेरे शोहर हो। और बात रही जहां पर जिंदगी और मौत की, तो मैं मौत से नहीं डरती, इसलिए कि जो बंदा मेरे हबीब का फरमान है कि जो बंदा दीन पर अपनी जान दिया करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो शहादत का मर्तबा पाया करता है। हम लोग मरा करते नहीं, जो लोग दीन पर अपनी जानों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें शहादत से सरफराज फरमाया करता है। बहरहाल बीबी का जवाब सुनता है और वो शोहर अपनी बीबी को जंगल ले जाता है, वहां घड़ा खोदा जाता है, आग जलाई जाती है। बीबी से वो शोहर एक बार और पूछता है और कहता है कि बाज आ जाओ अभी भी, मैं बड़ी उल्फत रखता हूं, तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, अभी भी दीन इस्लाम छोड़ दो। वो बीबी कहती है मेरे शोहर मैं दीन को नहीं छोड़ सकती, आपको छोड़ सकती हूँ, मैं जिंदगी और मौत से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा के लिए मकाम है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जिस रब का मैंने कलमा पढ़ा है, उस रब से और उस मुस्तफा से एक लम्हा बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको नहीं छोड़ सकती, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकती हूँ। अल्लाह अकबर, ये है मुसलमानों का जज्बा, ये है मुसलमानों का ईमान। वो भी क्या ईमान है जो चंद लम्हों पर, चंद सिक्कों पर लोग ईमान बेच देते हैं और अपने नबी से गद्दारी करते हैं, अपने नबी से बेवफाई करते हैं। वो पुराने लोग थे, इस्लाम पर कायम रहे, दीन पर कायम रहे, कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना तो दे दिया, लेकिन लम्हा बराबर अपने मुस्तफा से बेवफाई नहीं की। उन्होंने बता दिया कि हम अपनी जानों को तो कुर्बान कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे लम्हा बराबर बेवफाई नहीं कर सकते। बहरहाल वो शोहर आग में फेंक देता है अपनी बीवी को, और उसके दोस्त उस कड़े के मुंह पर पत्थर लगा देते हैं। 3 दिन मुसलसल वो शोहर इस बात का इंतजार करता रहा और उसके दोस्त भी इंतजार करते रहे कि कब आग ठंडी हो और हम इसके पत्थर हटाएं और जाकर के इसे देखें कि इसकी हालत क्या है। वो घर से वापस आते हैं 3 दिन बाद में, अपने दोस्तों को लाता है शोहर और जंगल में पहुंचता है उस मकाम पर जहां पर उसने अपनी बीवी को गड्ढा खोद करके आग में डाला था। पत्थर हटाए गए, जैसे ही उसने आखिरी पत्थर हटाया तो ये देख करके बड़ा हैरान हुआ, बड़े परेशान हुए सारे ही दोस्त।
اور اس کا شوہر بھی ششو پنج میں پڑا رہ گیا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس منظر کو دیکھ کر, اس معجزے کو دیکھ کر, اس کرامت کو دیکھ کر, اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر کے, اللہ کے اس کرشمے کو دیکھ کر کے سارے دوست حیران رہ گئے. وہ شوہر بھی حیران رہ گیا کہ جس بیوی کو اس نے 3 دن پہلے آگ میں جلنے کے لیے ڈالا تھا, وہ بیوی جلی نہیں, بلکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہے اور اپنے رب کے لیے پکار رہی ہے. سبحان ربی یلالا, پاک ہے میرا پروردگار جو تمام بلند مقام رکھنے والا ہے, میرا رب ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کی قسم وہ شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی سجدہ و سجود ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا شوہر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے, اس کرشمے کو دیکھتا ہے, بڑا حیران اور پریشان ہے, اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے. اس کی بیوی سجدے سے سر اٹھاتی ہے, ایک وہ سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا بند کر دیا ہے نا, آج سر جھکانا بند کر دیا ہے نا. مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنی جبی کو جھکاتا ہے, اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے, یہاں پر اپنے آپ کو جھکاتا ہے, اللہ رب العزت دنیا کو اس بندے کو امام بنا دیا کرتا ہے. اپنی بیوی سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ میری بیوی یہ تو بتا, یہ کیسے ممکن ہے کہ تو جلتی ہوئی آگ میں ڈالی تھی ہم نے اور تو بچ گئی؟ تو بیوی کہتی ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ مومنوں کو آگ جلایا نہیں کرتی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے, اسے دنیا کی آگ کیا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اسے جہنم کی آگ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے, اس کا ایک بال بی کا نہیں کر سکتی ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے. تم میدان حشر میں دیکھنا جو مومن ہوگا اس کو جہنم کی آگ بھی اس کا بال بی کا نہیں کر سکتی ہے. جب ان لوگوں نے یہ کرشمہ دیکھا نا تو یہ لوگ بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہے سچے مومنوں کی پہچان, یہ ہے ایمان والوں کی داستان کہ ان کے سچے ایمان کی اور ثابت قدمی دیکھ کر کے لوگ خود بخود مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایک وہ مسلمان تھے جن کے کردار کو دیکھ کر کے, جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے, جن کے رویوں کو دیکھ کر کے, جن کے طرز تکلم کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہو.